بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی سب سے لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ میں انتہائی مشکور ہوں ملک صاحب کا، شبیر بھائی کا اور آپ صاحب کا کہ آپ نے ایک دفعہ پھر آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا موقع دیا، اور خصوصی طور پر میں اپنے بھائی ریاض احمد آصف صاحب کا مشکور ہوں، جناب مظہر خان صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ میرے ساتھ تشریف لائیں اور ہم سب مل کر بیٹھے ہیں۔ مل کر بیٹھنے سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ دوستوں کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کر کے کسی بورڈ میں آج بھی ہو سکتا ہے کہ صدر کسی طرف سے ہو، جنرل سیکرٹری کسی طرف سے ہو، تو وہ جب بن جاتا ہے تو انہیں اکٹھا چلنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں گوسا صاحب کو پتا ہوگا کہ ان کی سب سے بڑی طویل جو ہے ایک اسٹرائک ہوئی تھی، وہ چودھری اشرف کا دور تھا، اور اس وقت بشیر صاحب میرے خیال میں ہاں جی ان کے چیئرمین تھے، اور میں بی بی خان میں ہماری ایک جو ہے اپنا حلف وفاداری تھی، قرائی صاحب اس وقت صدر بنے تھے ڈویژن کے، اور میں حلف سے پہلے بورڈ میں گیا تھا، اور وہاں جا کر الحمدللہ علیم شاہ صاحب بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہم نے چیئرمین صاحب سے بھی ملے اور اشرف صاحب سے بھی ہمارا رابطہ تھا، تو وہ بھی میرے اتنی لمبی ٹال کر کے کام بہت ہی لمبا ہو گیا تھا، تو دونوں فریق راضی نامہ، لیکن کوئی راضی نامہ نہیں کروا رہا تھا، تو ہم جب مل کر بیٹھے تو وہاں پر ان کا پیچ اپ ہو گیا۔ تو جب خلوص کے ساتھ کوئی کام شروع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ تو اس وقت بھی الحمدللہ ہم نے بورڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جب مسئلہ بنا تھا اس وقت میرے ایڈیو نے کہا تھا کہ آپ نے بورڈ میں نہیں جانا۔ میں نے کہا یہ یونین کا معاملہ ہے۔ اس وقت ملک نثار صاحب اور چودھری زہر صاحب پہلی دفعہ آئے تھے۔ رات جب میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا انہوں نے ایف آئی آر، میں نے کہا ملک صاحب آپ کو مبارک ہو، اگر آپ پر ایف آئی آر ہو گئی ہے تو سمجھ لو آپ کامیاب ہیں۔ میں آیا اور ان کو اکٹھے کر کے جلسہ کیا۔ ڈی ایس پی نے کہا، میں نے کہا ڈی ایس پی صاحب ہم صرف ملک نثار یا زہر کی گرفتاری نہیں، پورا بورڈ ہم گرفتاری دینے کے لیے دے رہے، آپ گاڑیاں لے کر آؤ، اور الحمدللہ ہم کھانے میں بھی ان کو روک دیں۔ ایسا تو ہم نے کہا کہ لاؤ نہیں بنا۔ تو پھر وہاں پر اس وقت ہمارے ایم این اے تھے رانا محمود الحسن، انہیں پہنچنا پڑا اور اس نے بھی ہمارا ساتھ دیا۔ پھر اس وقت تو جب ہم سب مل کر ایک جدوجہد کرتے ہیں تو اللہ بھی ساتھ دیتا ہے، پھر سب کو ملنا پڑتا ہے تو اللہ کامیابی دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کو پتا کہ سندھ میں جتنے بھی بورڈ ہیں میرے افقا کے ساتھ کھڑے ہیں، میرے مرکز کا بھی عہدیدار ایک جو ہے میرے ساتھ جو ہے بورڈ جو حیدرآباد ہے ان کا کاکا صاحب میرے ساتھ ہیں، باقی بورڈ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جو کے پی کے بورڈ ہیں وہ بھی افقا میں میرے ساتھ ہیں۔ پچھلے دنوں میں مدان میں گیا تھا، بورڈ کے اندر حلف وفاداری تھی، تو سب انہوں نے مجھے پشاور بورڈ والوں نے بھی دعوت دی، ان کی بھی آپس میں فیڈریشن ہے کہ آپ میرے پاس ہیں۔ میں نے کہا چلو اگلے مرحلے میں جب آئیں گے تو انشاءاللہ پشاور بورڈ میں بھی ہم آئیں گے، اور یہ جو بیٹا ہم نے بنائی ہے اس کا مطلب ہے گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، اس میں سب ہم شامل ہیں۔ اور اس وقت جو لڑائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے وہ لوگ ہیں جو 10-10 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو 15 سے 20 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں، اور ان کو مراد بھی گھر سے لے کر دفتر تک پٹرول ان کا فری ہے، گاڑیاں گورنمنٹ دیتی ہے، ٹی اے ڈی اے فری، ہر چیز فری ہے۔ اور دوسری طرف میرا وہ کلاس 4 ہے جو 35,000 30,000 تنخواہ لے رہا ہے، اخراجات گھر سے چل کر دفتر تک خود برداشت کرتا ہے، نہ کوئی ٹی اے ڈی ہے نہ کوئی، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ 14 لاکھ لینے والا شکر نہیں ادا کرے گا، لیکن جو 35 لاکھ 30,000 لے رہا ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ اس کے 5-6 بچے ہیں، ان کے 2 بچے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ کہے گا کہ میں بھوکا مارا ہوں۔ وہ کرپشن کرے گا، لوٹ مار کرے گا، اور اس ملک کے اداروں کا
इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज अगर मुल्क पर कर्जा है तो इन्हीं लोगों की वजह से, इसी हमारी मूंज और ब्यूरोक्रेसी की वजह से, जिन्होंने टीएडीए भी, तनख्वाह भी, हर चीज हमसे ज्यादा ली है। हमने जो लड़ाई लड़ रहे हैं 40% जो हमने लिया है, जो तो फर्क तफरीक में इसीलिए लिया है कि 150% उन्हें दे दिया गया है। कहते थे इंसाफ वाले आ गए, हम जो है ब्यूरोक्रेसी को जो है इनकी गर्दन से जो है सरिया निकालेंगे। वो सरिया ये निकाला कि उन्हें 150% एग्जैक्टिव अलाउंस दे दिया गया, और जो हम भूखे मारा थे हमें कुछ भी नहीं दिया गया। तो उसके लिए हमने आंसू गैस बर्दाश्त की, लाठीचार्ज बर्दाश्त किया, और रात 4 बजे फिर जाकर हमने मुज़ाकरात किए। तो इंशाअल्लाह अब पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में अकीदा कायम हो चुकी है। पंजाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हमने लड़ाई लड़कर दिखाई है, और इंशाअल्लाह आगे भी क्लास 4 का मामला होगा, हम सब इकट्ठे होंगे। अगर किसी हमारे ऑफिसर का मामला होगा, हम सब इकट्ठे होंगे। और हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से लोग, सारे लोग तो अल्लाह पर भी राजी नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी। 5 जुलाई को जो मीटिंग की थी सबको एतमाद में लेकर की थी, लेकिन 3 तारीख को कुछ लोग जो है अलहदा हो गए। फिर उन्होंने अपना रिजल्ट देखा। मलिक साहब के साथ भी दोस्तों का रास्ता था, लाहौर में देखा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दावा करता हूं कि चीफ सेक्रेटरी को हलाल का रिजल्ट जो लेकर दिया रनिंग बेसिस पर, वो इस गुनाहगार ने और अकीदा ने फाइनेंस सेक्रेटरी को काम करता है, इसकी भी तनख्वाह बढ़ाई है, तो हमने रनिंग बेसिस पर बढ़ाई है। और एक डीसी के साथ मुज़ाकरात करते हैं, डीसी की क्या जरूरत है कि वज़ीर आला से बात कर ले। सारी दुनिया को पता चला कि स्पेशल हेलीकॉप्टर वज़ीर आज़म ने देकर भेजा मलिक अहमद खान को, वो धरने के अंदर आया, यकीन दहानी करवा के गया। तो फिर हमने जाकर धरना देना आसान है, इसको उठाना बड़ा मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी दोस्त जज्बाती थे, कई दोस्त अपने ख्यालात के थे, लेकिन मैं इसी तरह मीटिंग करता था, सबकी राय सुनता था। कोई 10 मिनट बोलता था, 15 मिनट सुनता था, उसके बाद अपनी जो है वो फैसला करता था। और अल्लाह के फजल करम से ये पहला मौका है कि इतना बड़ा धरना भी हुआ है, उसके असरात भी आए हैं, और इख्तिलाफात भी नहीं पैदा हुआ। एक ही काम किया है कि सबको अल्हम्दुलिल्लाह मुतफिक कर दिया है। अब सब एतमाद करते हैं। अभी आपके सामने मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर तारिक कलीम साहब का, पैपला के सदर हैं, लेकिन जो मैंने कह देता हूँ उस पर वो अमल दरामद करते हैं। क्यों? उनको पता है प्रोफेसरों को कि जब शेख रशीद ने 25% के लिए मुझे कहा था कि आप जो है 10% और ले लें, लेकिन एक 16 तक ले लें, मैंने कहा नहीं, हमारे साथ है, बेवफाई नहीं करूंगा। प्रोफेसर हमारे साथ है, हेडमास्टर हमारे साथ है, लेना है तो हमने उनके लिए भी लेना है, और हमने सबके लिए 25% कर दिया था। तो प्रोफेसरों को भी, फिर प्रोफेसरों ने हमें साइंस कॉलेज लाहौर में खुसूसी शुक्रिया के लिए एक खाना दिया था। आप भी 31 को खाना था, शायद परसों हो, प्रोफेसरों की तरफ से। इंशाल्लाह उसमें आपका मामला भी डिस्कस करेंगे। अब हम सब इंशाल्लाह इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे रहेंगे। मैंने मलिक साहब को उस वक्त भी कहा था कि क्योंकि आप फेडरेशन के चेयरमैन हैं तमाम बोर्डों के, आपको सीनियर वाइस चेयरमैन जो है अगीगा का ओहदा हम इंशाल्लाह देंगे, उसका नोटिफिकेशन भी करेंगे। हम सब ने मिलकर चलना है। अब ये नहीं कि बोर्ड का मसला है, सीईओ एजुकेशन का मसला है, किसी और दफ्तर का मसला, हमने सबने मिलकर जो इसको फेस करना है। हालात इस लहर पर पहुंच चुके हैं कि आपको पता है कि फाइनेंस के पास पैसा कम है, अल्लाह कामों के लिए वो फिर पैसे को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गरीब मुलाजमीन के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इसको ताकत से हम ले सकते हैं, इत्तेहाद करके ले सकते हैं, और हम आंखों में आंखें डालकर ले सकते हैं। और इंशाल्लाह 25 और जो 15% वो भी आंखों में आंखें डालकर हमने लिया था। अब भी आपके सामने है कि पंजाब के अंदर हमने सीना सुपर होकर अपनी बात को मनवाया, और इंशाल्लाह आगे भी मनाएंगे। अभी लीव एंड कैश भी हो रहा है, हम ये कहते हैं कि जो मिलता उसे ले लो, अगले के लिए जद्दोजहद करो। इंशाल्लाह अब लीव एंड कैश मीट वाला मामला है। मैं मलिक अहमद खान साहब का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि यकीन जानिए उसने अपने जलसे की परवाह नहीं की,
اس نے اپنی سیاست کی پرواہ نہیں کی. اس نے کہا سکھیڑا صاحب میں نے جو کمٹمنٹ کی ہے سیاست چھوڑ سکتا ہوں, آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. تو میں نے بھی اسے کہا تھا, میری پوری تنظیموں نے کہا تھا کہ ملک صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اسی کمٹمنٹ کی وجہ سے ہم کل جلسے میں جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا لیو اینڈ کیشمنٹ کے بارے میں. تو ہم اس کا مسئلہ سب سے پہلے لیو اینڈ کیشمنٹ والا وہ ظالمانہ لیٹر ہم نے وتھڈرا کروانا ہے. اگر گورنمنٹ اسی دھرنے کی وجہ سے ختم کر دے گی ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ہم سب مل کر انشاءاللہ طاقت سے ہم پھر دھرنا دینا پڑا دیں گے, لیکن یہ ظالمانہ لیٹر ہم نے وتھڈرا کروانا ہے. جس طرح بھی میرا بھائی کہہ رہا تھا, ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایسوسی ایشن میدانوں میں فیصلہ کرواتی ہے, وہ عدالتوں سے نہیں. ہم نے اسی دن 5 کو فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے میدان میں فیصلہ کروانا ہے اور ہم نے رننگ بیسس پر میدان میں کھڑے ہو کر فیصلہ کروایا. آپ کو پتا ہے کہ بڑا مشکل کام ہے. 50% جو ہے ایم پی ایم ایل اے کے ترقیاتی فنڈ سے کٹوتی کر کے یہ رننگ بیسس پر تنخواہ مل رہی ہے اور انشاءاللہ ہم نے اپنا حق لینا ہے, آگے بھی کھڑے ہو کر لینا ہے, متحد ہو کر لینا ہے. اب یہ تفریق ختم ہو چکی ہے, یہ بورڈ کی ہے. میں نے پہلے بھی کبھی ملک صاحب کو پتا ہے کہ بورڈ کی اپنا ایک انتخابات کا طریقہ ہے, سب کچھ ہے. میں نے کبھی مداخلت نہیں کی. جو بن جاتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, جو ایم ڈی اے میں بنتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. جب یہ بنتے ہیں وہ بھی